نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، اور آج ہماری گفتگو رہے گی 19ویں رمضان کے حوالے سے، شب ضربت مولا کائنات علیہ السلام، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ و کعبہ جناب قم ایران سے مولانا سید اظہار الحسن جعفری صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ خیریت سے؟ ہم حاضرین کی یہ تصویت عرض کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحیح۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 19ویں شب جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے 40 ہجری میں بڑی قیامت بن کے آئی۔ 19ویں رمضان کی یہ شب جب مولا کائنات کو ضربت لگی، اور کون مولا کائنات؟ حضرت امام علی علیہ السلام، جنہوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں شہادت سے جس والہانہ شیفتگی کا اظہار فرمایا، وہ آپ کی پرعظمت زندگی کا ایک نہایت ہی متاثر کن، سبق آموز اور دلکش پہلو ہے۔ تو آج ہم مولا کائنات کی زندگی کے کچھ گوشوں کے اوپر مولانا صاحب سے گفتگو کریں گے اور مولا کے کچھ فضائل کے بارے میں جانیں گے۔ تو آغا، مولا کائنات کی تربیت رسول خدا کے زیر سایہ ہوئی، تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی، اور دعوت ذوالعشیرہ کا وہ واقعہ جس میں امام علی نے نصرت کا وعدہ فرمایا اور آگے چل کے اسے پورا بھی کیا، اس پہلو پہ ذرا سی روشنی ڈالیے گا۔ کہ جی امیر کائنات علی بن ابی طالب کے فضائل کے حوالے سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے، آپ کی شخصیت کا کوئی بھی پہلو ہو، چاہے آپ کا تولد ہو، چاہے آپ کا بچپنا ہو، چاہے آپ کی جوانی ہو، چاہے آپ کا جو ہے شہادت تک کا مرحلہ ہو، ہر زندگی کا پہلو خود میں ایک بہت بڑا فضائل ہے۔ چاہے علی کی صحابت ہو، چاہے علی کی بہادری ہو، چاہے علی کا تقوی ہو، چاہے علی کی عبادت ہو، تو ہر چیز ایک مفصل پہلو ہے، اور اس پہ مفصل گفتگو کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے، لیکن مختصراً کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کر سکیں۔ کہ آپ دیکھیے کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب کی جو پیدائش ہے وہ جب ہوتی ہے، اور اس میں 13 رجب جو مشہور روایت کے مطابق روز جمعہ کو جو ہے ولادت ہوئی، ولادت مبارکہ، اور خود بیت اللہ میں ہونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور زندگی کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس شخصیت کی فضیلت و مرتبہ دنیا میں کیا ہے اور خود خدا کے ہاں کیا ہے، کہ جس کو خدا، جس کے متولد کو دنیا آنے کو اپنے گھر سے جو ہے خدا نے متعال شروع کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ علی بن ابی طالب کی جب پیدائش ہوتی ہے تو کچھ ایسا واقعات اس وقت کے رونما ہوتے ہیں کہ جیسے پیدائش کے بعد، چونکہ پیدائش کا ایک ایسا واقعہ کہ جو تقریباً ہر عام و خاص کو ذہنوں میں موجود ہے، تو اس طرف جانے سے بہتر کہ ایسے نکات کے اوپر غور و فکر کیا جائے کہ جو عام طور پہ پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے سے گزر رہا ہے دور، اور جناب ابو طالب کے ہاں مشکلات ہیں کہ فرزندان ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ زندگی بسر کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت رسول خدا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سال جو ہے وہ چھوٹے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک پیشنہاد دیتے ہیں خود جناب ابو طالب کو کہ چچا، آپ کے ہاں حالات سخت ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں علی ابن ابی طالب کو، آپ کے فرزند کو، آپ کے اس بچے کو میں اپنے گھر لے جاؤں، تاکہ آپ کے ساتھ بھی ایک سہارا بن سکوں اور آپ کے معاملات میں بھی آسانی پیدا ہو سکے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک ایسا بچہ کہ جو دنیا میں آتا ہے، یا دنیا میں آنے سے پہلے
جب ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ بھی ایک فضیلت ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی، کہ آپ کی والدہ کی ایک فضیلت اور آپ کے والد کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ دو پہلی ہستیاں ہیں بنی ہاشم میں سے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ایسی کوئی نہیں تھی کہ جو بنی ہاشم میں سے ہو، کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جس کا والد بھی بنی ہاشم میں سے ہو، جس کی والدہ بھی بنی ہاشم میں سے ہو۔ یہ تنہا جو ہے یہ بھی جو فیض حاصل ہے یہ بھی خود امیر کائنات علی بن ابی طالب کی شخصیت کو حاصل ہے۔ اب دیکھیے کہ جب پیدائش سے پہلے کے واقعے کے اوپر آپ دیکھیے کہ ایک ایسا مولود کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو مشکل پیش آتی ہے تو آواز آتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد آپ پریشان نہ ہو، یہ ہمارے پیغمبر کا وصی ہے، اس مولود کو ہم آپ کے اوپر آسان بنانے والے ہیں، اس کی پیدائش کو ہم آپ کے اوپر آسان بنانے والے ہیں۔ یعنی ایک ایسا بچہ جو ابھی شکم مادر میں ہے لیکن اس کی فضیلت کو خداوند متعال بار بار باور کرا رہا ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیغمبر کا وصی ہے۔ یہ جملے پہ آپ غور کیجئے کہ پہلے دن سے ابھی بچہ اس دنیا میں نہیں آیا ہے لیکن خدا نے اسے اپنے حبیب کا وصی قرار دیا ہے، اپنے حبیب کا جانشین قرار دیا۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ تشریف لے جاتے ہیں اور ایسی جگہ پہ پرورش پاتے ہیں کہ جہاں پہ جناب ختیجہ جیسی شخصیت جو ہے وہ والدہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، پیغمبر گرامی جو بھائی بھی ہیں لیکن یہاں پہ شفقت پدری بھی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ علمی عملی طور پہ بھی جو ہے وہ آپ کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا بچہ کہ جو اپنے بچپنے سے ہی زیر سایہ رسالت پلا ہو، اس بچے کا علم کا مقام کیا ہوگا، بچے کی حکمت کا مقام ہوگا، اس بچے کا تقوی اور پرہیزگاری کا مقام کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ یہی وجہ بنتی ہے کہ آپ نے جیسا اشارہ فرمایا کہ دعوت ذو العشیرہ یہ وہ دعوت ہے کہ جو اسلام کی ابتدا کہی جاتی ہے، جس کو اسلام کی ابتدا مانی جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ جب دعوت ذو العشیرہ ہوتی ہے تو اس میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان لے آئے یا میرے حکم کی جو تائید کرے میری باتوں کی، تاکہ تمہارے درمیان میرا وصی و جانشین و بھائی قرار پائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پیغام جو ہے وہ اس زبان سے جاری ہوتا ہے جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی، اب اس زبان سے جب یہ پیام جاری ہوتا ہے تو جناب امیر کائنات کی جو اس وقت 13 سال کی عمر میں ہیں وہ شخصیت اپنا ہاتھ بلند کرتی اور کہتی ہے کہ لبیک یا سیدی لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی باتوں کی تائید، میں آپ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں۔ تو اس وقت رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں علی آپ بیٹھ جائیے، مجھے معلوم ہے آپ بیٹھ جائیے۔ جیسے دوبارہ کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ مشہور روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا اور 3 مرتبہ اس میدان میں جز علی کے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تو پھر رسول خدا نے جو ہے وہ علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اب سے تمہارے درمیان میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے۔ اب آپ اگر دیکھیے تو یہاں پہ رک کے ایک نقطہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ اسلام کی ابتدا ہے دعوت ذو العشیرہ اور تاریخ اسلام کی انتہا ہے غدیر۔ اب غدیر ہو یا ہو جو ہے وہ عشیرہ، ابتدائے اسلام بھی علی ہے اور انتہائے اسلام بھی علی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب اس پہلو پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ مکے میں مولا کائنات جب رسول اللہ کے ساتھ رہے اور ان کی نصرت فرمائی، اس کے بعد شب ہجرت کا وہ واقعہ جو کہ بہت مشکل ترین، آج سننے میں بڑا آسان لگتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہو گیا ایک واقعہ، لیکن ان حالات میں اگر جائیں آپ، سارے قبیلے جو ہیں وہ رسول خدا کی جاں کے در پہ تھے اور اتنے خطرناک حالات میں مولا کائنات کا رسول خدا کے حکم کی تعمیل کرنا اور رسول کے بستر پہ سونا اور وہاں سے ہجرت کرنا، اس واقعے کو بھی ذرا سے روشن کریے۔ دیکھیے ان معاملات کو سمجھنے سے پہلے انسان کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ اس وقت کے حالات اور اسباب کیا تھے۔
کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے؟ کیا اس وقت یہ اتنی آسان تھا اس طرح سے بستر رسول پر سو جانا؟ اتنا آسان تھا انسان کے لیے اس عمل کو کر گزرنا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے جو ہے آپ دیکھیے کہ ایک صحابی ہیں، امیر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا علی مجھے اپنے فضائل میں سے کچھ بتائیے۔ تو کہا کہ کیا سننا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی بقیہ انبیاء پر جو ہے وہ برتری اور فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ تو جب یہ پوچھا تو اس وقت کہا گیا کہ کیا تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں جانتا ہوں بالکل، لیکن اپنے یقین کو کامل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے سننا چاہتا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہے اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں تو وہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کن انبیاء کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ تم پوچھو تاکہ میں تمہیں جواب دوں۔ اب وہ سوال کرتا ہے کہ یا علی بتائیے آپ کس طرح سے آدم پر افضلیت رکھتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ دیکھو وہ اور ان کی زوجہ نشین تھے، خداوند متعال نے ان کو تمام نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن صرف ایک جو ہے پھل کھانے سے منع کیا تھا، ایک شے کھانے سے، ایک نعمت سے جو ہے وہ منع فرمایا تھا، لیکن وہ اجتناب نہ کر۔ اور میں علی مجھ پہ خداوند متعال نے بہت ساری نعمات کو مباح قرار دیا ہے، مجھ پہ حلال ہیں، لیکن میں علی ان بہت ساریوں سے کنایا کرتا ہوں، ان ساری چیزوں سے دور ہوں، اس کے باوجود کہ مجھ پہ حلال ہے میں ان سے اجتناب کرتا ہوں۔ کہ پھر عیسیٰ پہ آپ کی فضیلت کیسی ہے؟ کہا وہ ایسے ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جب دنیا میں آنے کا وقت آیا، ان کی تولد قریب ہوا، تو ان کی والدہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے مریم یہاں سے چلی جائیے، کیونکہ یہ عبادت گاہ ہے، یہاں پہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، کوئی زچہ خانہ نہیں ہے۔ لیکن جب میری والدہ پہ تولد آیا تو اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کی طرف گئیں اور کہا اے فاطمہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی میزبانی کرتے ہیں۔ نہ صرف کعبے میں رہائش دی بلکہ 3 دن تک بہشتی طعام سے بھی نوازا، بہشتی نعمتوں سے بھی نوازا، اور بہشتی جو ہے وہ رحمتوں سے بھی نوازا۔ تو دیکھیے یہ فضیلت ہے علی ابن ابی طالب کی۔ اب یہاں پہ جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی اور موسیٰ کی مثال، حضرت موسیٰ کی مثال کیسی ہے، تو جو میں نقطہ کی طرف آنا چاہتا تھا، جس کے لیے یہ میں نے پورا واقعہ ذکر کیا اس روایت کو، کہ فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ نے جو ہے وہ قتل ہو گیا اور دوبارہ کہا گیا کہ جاؤ اس بستی میں تبلیغ کے لیے، ابلاغ کے لیے جاؤ، تو وہ ترس آ رہا ہے ان کو، وہ ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں کہ خدایا میں ڈر رہا ہوں کیونکہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو چکا ہے، میں کس طرح سے اس بستی میں داخل ہوں گا۔ تو اب امیر کائنات ابن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب مجھے شب ہجرت غار ثور میں جب رسول اللہ جا رہے ہیں اور مجھے کہا گیا کہ علی آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے تاکہ صبح جتنی امانات ہیں مجھ امین کے پاس، لوگوں نے مجھ امین کے پاس جو امانات رکھوائی ہیں تاکہ ان کو واپس لوٹا کر آپ ہم سے آپ ملیے، تو آپ آج یہاں پہ میرے بستر پہ میری جگہ پہ سوئیں گے، میری جانشینی میں یہاں پہ رہیں گے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس رات سے زیادہ کبھی کہیں اور سکون محسوس نہیں کیا۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ رات کیسی رات ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کی تلوار سے کوئی ایسا گھر نہیں ہے کافروں کا جو محفوظ رہا ہو، کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کا چچا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی علی ابن ابی طالب نے مارا ہوا ہے، واصل جہنم کیا ہوا ہے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب جو ہے ہر جنگ کے فاتح ہیں، ہر جگہ پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ ڈھال بنے ہوئے ہیں رسول خدا کی۔ ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر دشمن یہ جانتا ہے کہ جب تک علی کی تلوار ہے ہم اسلام پر اور رسول خدا پر کوئی ضرب نہیں لگا سکتے۔ تو اب اس جاننے کے باوجود، اتنے حالات سنگین ہو جانے کے باوجود جو علی اس بستر رسول پر سو گئے ہیں، تو یہ واقعاً ایک ایمان کے درجات کامل میں سے ہے کہ آپ کو اپنے حبیب، اپنے رسول خدا پر، اس کے خدا پہ کتنا ایمان ہے کہ جس کے بارے میں آپ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا افتخار ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کیا کہنا، کیا کہنا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ پورا واقعہ بیان کیا، اور
واقعی میں یہ بڑا خوبصورت واقعہ تھا جب صعصع بن سوہان نے مولا کائنات سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو انبیاء پہ افضلیت کیسے ہے. صعصع بن سوہان اور زید بن سوہان دونوں بھائی مولا علی کے صحابی, اور مسجد سہلہ کے سامنے ہی دونوں کا روضہ ہے. تو مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ مولا کائنات نے اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا تھا جواب کا, وہ اس خوبصورت جملے سے کیا تھا کہ مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے, مگر اب تم نے پوچھا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. کیا کہنے مولا کائنات کے. آغا ایک ایسا انسان جو بعد از خدا اور رسول پوری کائنات میں افضل ترین انسان ہے, اور جسے ولایت تکوینی, امامت تکوینی ملی ہے, ان کی زندگی کے کچھ پہلو ہمیں بتائیے کہ کس قدر سادگی کے ساتھ مولا کائنات نے زندگی گزاری, اور ان کی سادہ زندگی سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں, ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے. ایک ایسا شخص جو میدان حرب میں جس کا کوئی جواب نہیں, میدان ثقافت میں جس کا کوئی جواب نہیں, میدان حکمت میں جس کے مقابل کوئی نہیں, تو ان اتنی سادہ زندگی, اس زندگی سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے. دیکھیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے ایک آئیڈیل شخصیت ہے. ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیشہ, جو کہ الحمدللہ ہمارے دیکھنے چاہنے والے تمام شیعان علی ابن ابی طالب اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے استفادہ کرتے بھی ہیں. دیکھیے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک پس منظر ایک چیز پیش کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ دیکھیے کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس قدرت نہ ہو, طاقت نہ ہو, اور وہ طاقت کا مظاہرہ نہ کرے, وہ اس کا کمال نہیں ہے. مثلا ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے, فقیر ہے, تنگ دست ہے, اصلا اس کے پاس مال دنیا نہیں ہے, اور اس کے باوجود اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس دنیا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں, میں اس دنیا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں, میں اس دنیا سے کوئی چیز نہیں لیتا, تو یہ اس کا کمال نہیں ہے. کمال اس شخص کا ہے کہ جس کے پاس دنیا بھرپور میسر ہے لیکن وہ اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو امیر کائنات کی کہ کائنات خلق ہی ہوئی آپ کے لیے, آپ امیر کائنات ہیں, ابو تراب ہیں, آپ کے دست میں کون سی چیز ہے کہ جو ممکن نہ ہو. آپ دیکھیے کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں شاید میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں یا نہیں, گویا اب ذہن میں نہیں ہے, کہ ایک روایت ملتی ہے کہ جب میدان جنگ سے چلتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھائی علی تو مین آف دی میچ رہے, جیسے میدان میں جنگ کے جو ہے وہ مین کھلاڑی رہے اور فاتح قرار پائے ہیں, تو علی کو تو مال غنیمت بہت زیادہ ملا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ علی اس مال غنیمت کا کیا کریں گے, آج اس مال غنیمت کو علی کہاں لے جائیں گے. تو آپ دیکھیے روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے نکلتے, میدان جنگ سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں, اور گھر کے قریب پہنچتے ہیں, دروازے پر دیکھتے ہیں کہ کچھ ساحل کھڑے ہیں. کس چیز کے لیے؟ کہ اے علی, ہم نے سنا کہ آپ جنگ سے مال غنیمت لا رہے ہیں اور ہمیں کچھ عطا کر دیجئے. کب کہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو فاتح جنگ رہا ہو, 2 گنا اس کو مال غنیمت ملا ہو, 2 گنا, دوسروں سے 2 برابر اس کو مال غنیمت ملا ہے, وہ لے کر گھر کی طرف چل رہا ہے. اب گھر کے اندر وارد نہیں ہوئے ہیں اور ساحل کہتے ہیں کہ ہمیں عطا کر دیجئے. اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے غلام کو یا صحابہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور دیکھیے ہمارے گھر دق الباب کیجیے اور دیکھیے کہ ان کو بولیے کہ گھر میں سے کچھ ہو تو عطا کر دیں تاکہ ان ساحلوں کو میں دے سکوں. جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو اتنے غنائم موجود ہیں, آپ کے پاس تو اتنا جنگی سامان جو ہے آپ نے غنیمت وہاں سے لیا, تو آپ ان میں سے کیوں نہیں عطا کر رہے؟ تو یہاں پہ جو آپ کے غلام ہیں, کمبر ہیں, یا اس طرح کے بعض جو اصحاب ہیں آپ کے ساتھ جو ہر وقت چلتے ہیں, وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی جب سے میدان جنگ سے لے کر گھر کی طرف چل رہے ہیں اور اپنے ہر قدم پر ہر ایک ساحل کو نوازتے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے جو میدان جنگ سے چلتا ہے اور گھر تک چلنے تک ان کے پاس جتنے اونٹ برابر جو ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے وہ راستے میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو صرف ایک خون سے سنی ہوئی تلوار لے کے داخل ہوتے ہیں
اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ایک زہرا کی مسکراہٹ مجھ علی کی جنگوں کی تھکاوٹ اور زخموں سے جو چور چور ہوا میں گھر میں داخل ہوتا تھا، زہرا کی ایک مسکراہٹ میری وہ تمام تھکن دور کر دیتی تھی۔ اب دیکھیے کہ امیر المومنین ابن ابی طالب سے ہمیں سیکھنا کیا ہے یہاں پہ؟ وہ سیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں جو چیزیں ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے۔ اب دیکھیے، اب جس طرح ماہ مبارک رمضان ہے، اب اس ماہ مبارک میں ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے، گناہ سے دوری کے لیے جو ہے وہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے یا سجدہ میں اور عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ اگر وہ یہ کہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر کوئی گناہ نہیں کرتا، مثلا میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، کمال اس شخص کا ہے جو دنیا میں موجود ہے اور ان گناہوں بھی ان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ اسی لیے تو امیر المومنین نے اتنی تمام دنیا کے ہوتے ہوئے کہا، اے دنیا جا، میں تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں، مجھ علی پر تو دنیا حرام ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہترین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد تو پر اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قبلہ، پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ 19ویں شب ہے رمضان کی، شب ضربت ہے پہلی، اس کے حوالے سے اس واقعے کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام پر چلے جائیں۔ دیکھیے، انشاءاللہ مزید ان موضوعات پہ گفتگو رہے گی انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامات میں، لیکن یہاں پہ شب ضربت کے حوالے سے جو چند اہم نکات ہیں ان کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ بہت ساری روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنی شہادت سے آگاہ تھے، ان کو معلوم جاؤں گا، اور حتیٰ کہ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے شہید کرنے والا کون ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جملہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ ابن ملجم غادی ملعون جو ہے وہ وارد کوفہ ہوتا ہے، ان خوارج میں سے ہیں، بالآخر اس کے اوپر ایک پس منظر انشاءاللہ جلسے آئندہ میں تفصیلی گفتگو کریں گے خوارج کے موضوع پر بھی، کہ آپ دیکھیے کہ جب یہ بیت اللہ میں بیٹھ کر بیعت کرتے ہیں تین لوگ کہ ہم نے جو ہے یہ ہمارا منصوبہ ہے اور ہم نے تین لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ ابن ملجم مرادی کا جو ٹارگٹ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور جب یہ کوفہ میں وارد ہوتا ہے اور وہاں آ کے اپنے آشنا ان کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پہ اس کی ملاقات قطامہ سے ہوتی ہے کہ جس کا والد جو ہے اور بھائی جو ہے وہ خوارج تھے اور نہروان میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں۔ اب وہ قطامہ اپنا بدلہ لینے کے لیے، اب دیکھیے یہاں پہ ہمارے ایک چھوٹا سا اشتباہ بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قطامہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے ابن ملجم مرادی کو اکسایا اس چیز پر کہ وہ قتل علی پر آمادہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابن ملجم مرادی جب کوفہ آیا تھا تو علی ابن ابی طالب کی قتل کے ہی ارادے سے کوفہ میں وارد ہوا تھا، لیکن اپنے مقصد کو وہ چھپائے ہوئے تھا۔ جب اس نے قطامہ سے شادی کا اظہار کیا اور قصدگاری کے لیے کہا تو اس نے کچھ دنیاوی شرطیں رکھی اور آخر میں ایک شرط یہ بھی رکھی کہ میں جو ہے وہ علی کا قتل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے اپنے یہاں تک اپنے ارادے کو بھی رکھا اور قطامہ کو آزمانا چاہا۔ جب قطامہ کو اپنے ارادے میں پختہ پایا اس نے تو اپنا جو ہے وہ راز اس پہ جو ہے وہ فاش کیا۔ اب دیکھیے کہ یہی وہ واقعات ہیں کہ اس شب سے پہلے جو ہے ایک دفعہ ابن ملجم کی ملاقات خود بازار میں سوق میں جو ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہوتی ہے، اور مولا اس کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے جو ہے وہ قتل کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ مولا آپ حکم دیجئے، ہم اس کا سر ابھی تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ میں کیسے حکم دے دوں اس امر کے لیے کہ جو ابھی اس نے اجتناب، جو ابھی اس نے کیا ہی نہیں وہ عام، اس کے لیے کیسے میں؟
تو جب مولا اس سے ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ باز آ جا اپنے ارادے سے کہ جو تو ارادہ لے کر آیا ہے، تو اس ارادے میں ماں سوائے اس کے کہ تو عذاب الہی کا شکار ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب 19 میں ماہ مبارک رمضان کا وقت آتا ہے، اور یہ ماہ مبارک چونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری ماہ مبارک ہے، تو یہاں پہ امیر المومنین اپنی اس ماہ مبارک کو کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر ایک شب جو ہے وہ اپنے ایک ایک فرزند یا اپنی ایک ایک دختر کے گھر جا کے وہ افطار کرتے ہیں۔ یہ جو آخری شب تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ مہمان ہیں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے، کہ جب بی بی سے روایت ملتی ہے کہ جب میں بابا کے لیے ان کے سامنے دسترخوان بچھاتی ہوں تو میں جا کے چند 3 غذا جو ہیں اپنے بابا کے سامنے رکھتی ہوں، جس میں خرما ہے، دودھ ہے اور جو ہے، تو امیر المومنین اپنے سر کو جو ہے وہ نفی میں ہلاتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں، کیا ام کلثوم آپ نہیں جانتی کہ میں اپنے آقا و رسول اللہ کا جو ہے پابند ہوں، ان کے عمل اور ان کی سنت کو اپنی زندگی کا شیوا سمجھتا ہوں، جب کبھی انہوں نے اپنی دسترخوان پہ ایک سے زیادہ کسی چیز سے استفادہ نہیں کیا تو میں علی کس طرح سے کر سکتا ہوں۔ تو جناب ام کلثوم بالآخر ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، بیٹی ہی باپ کا جو ہے محبت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو صاحبان زمین ہوں، جن کے دل زندہ ہوں، وہی ایک بیٹی اور باپ کا رشتہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہ جب ام کلثوم یہ کہتی ہیں کہ بابا میری خواہش ہے، میں یہ آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں، تو جناب امیر المومنین اصرار کرتے ہیں، اور جناب ام کلثوم جو ہیں وہ ساری چیزیں ہٹا لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ میں جو ہٹا لوں، دودھ چھوڑ دوں یا خرما چھوڑ دوں، لیکن میرے بابا نے اشارہ کیا اور صرف جو کی روٹی جو ہے وہ تناول فرمائی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اپنے حجرے کی طرف چلے گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ پوری رات امیر المومنین، راوی کہتا ہے، شہر ابن عشوب لکھتا ہے کہ ام کلثوم سے روایت ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ میں پوری رات دیکھتی رہی، میرے بابا کبھی اپنے حجرے میں جاتے ہیں، کبھی حجرے سے باہر آتے ہیں، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون۔ کہا میں بیٹی ہوں، بالآخر سے رہا نہیں گیا، کہا بابا میں آپ کی اس مضطرب حالت سے پریشان ہو گئی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، آپ کی اس عجیب کیفیت کا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا بیٹی آج کی شب میری آخری شب ہے، میں صبح فجر جو ہے وہ اپنے مقام کو حاصل کر لوں گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی شہادت کی خبر سنائے گا، اس بیٹی پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ مان اب یہ رات گزری اور امیر المومنین اپنے گھر سے مسجد کی جانب چلے۔ عزیزو جب علی ابن ابی طالب مسجد میں پہنچے ہیں، یہ شقی ملعون اس مسجد میں سویا ہوا ہے، علی نے اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو اٹھایا اور کہا اے عبد خدا اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرتے ہیں۔ علی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شقی ملعون جو اس نے تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار چھپی ہوئی تھی، اس تلوار کو نکالتا ہے اور علی کے سر پہ ایسے وار کرتا ہے کہ راوی لکھتا ہے کہ علی کا سر ایسے شگاف ہو گیا کہ جیسے کوئی چیز 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور علی کی داڑھی خون سے غضب ہو گئی۔ علی میں اتنی سخت کہ اپنی نماز کو برقرار رکھ سکتے، اتنے میں ایک منادی صدا دیتا ہے قد قتل امیر المومنین، اے مسلمانوں تمہارا امیر المومنین مارا گیا، مسجد کوفہ میں اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے چاہے بدر و حنین ہو یا فاتح خیبر ہو، علی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ خدا کی قسم میں علی کامیاب ہوا۔ جب علی منزلت شہادت کو پہنچے اور جام شہادت نوش کیا تو یہ جملے ملتے ہیں کہ علی کہتے ہیں خدا کی قسم میں علی آج کامیاب ہو گیا۔
الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین. بے شمار بے شمار. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج 19ویں رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن سے اپنے میزبان سجاد شاہ جی اور ہمارے محترم مہمان مولانا سید اظہار الحسن جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل کی خصوصی نشریات میں 20 رمضان کی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ آغا آپ کا. انشاءاللہ کل ہم اس موضوع پہ پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے اور اپنے گرد و نواح سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.